علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ اور دیش کے اندر تو جو بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، جو اٹھا پٹک چل رہی ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب انڈیا کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ کھو چکے ہے۔ یہ لوگ ایک سستا نشہ کرتے تھے، وہ نشہ جو ہے سو ان کا نشے میں اتر گیا، نشے میں تھے، نشہ اتر گیا، ایسا ہو گیا ان کے ساتھ۔ کیونکہ انڈیا الائنس نے جو دلیری کے ساتھ جو اپنے دماغ کو استعمال کیا، جو اپناپن دکھایا، انہوں کو چارے خانے چت کر دیا۔ اب خیر اس کے لیے تو بعد میں آئیں گے ہم، پہلے تو جو ہے سو یہ جس طریقے سے شب قدر کے دن جو نیچ اور ذلیل حرکت کرے تھے، جس کا کچمبا بنایا گیا، جس کو روندا گیا صحیح طریقے سے۔ اب کل شب قدر کے دن الوداع جمعے کو لاؤڈ اسپیکر میں واز چل رہا تھا، بیان چل رہا تھا، نماز پڑھی جا رہی تھی، خطبہ ہو رہا تھا، لیکن ان آتنکیوں نے، ان شر پسندوں نے مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں کے اندر جہاں پہ یہ خطبہ چل رہا تھا، وہاں پہ کوئی پابندی پہلے تو آئی ہوئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے کہنے پر لاؤڈ اسپیکر میں اذان بھی دی جاتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر سے پابندی ہٹا دی گئی اور گورنمنٹ کو وارن بھی کر دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ نیچ اور ذلیل حرکت نہیں کرنا۔ لیکن یہ سستا متر پینے والے، سستا متر اور چلتا آوارہ کتوں کا متر پینے والوں کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو بھی ان کے باپ کی جاگیریں سمجھ رہے تھے۔ جس طریقے سے الوداع جمعے کے دن جو خطبہ دیا جا رہا تھا، یہ لوگ بڑے تپے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے 8 آدمیوں کا جو کچمبا جو بنایا گیا تھا، اور پولیس بھی تماشائی بنے رہی، پولیس کچھ اکھاڑ نہیں سکی۔ اس کا مطلب وجہ اس کی 3,500-4 ہزار آدمی تھے، اس لیے یہ لوگ کوئی حرکت نہیں کر سکے۔ شب قدر کی رات جب صلاۃ التسبیح ہو رہی تھی، آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں میں۔ اب الوداع جمعے کے دن یہ کرنے کی دوسرے گاؤں میں یہ کوشش کی، جس میں پولیس بھی ان پاپیوں کا ساتھ دی، ان آتنکیوں کا ساتھ دی۔ مسجد میں گھس کر جس طریقے سے لاؤڈ اسپیکر کو نکالا گیا، توڑا گیا، پھینکا گیا، اور نمازیوں کے ساتھ بے ادبی کی گئی، نماز میں خلل ڈالا گیا، یعنی یہ لوگ چاہتے تو کیا ہے، سمجھ میں سے خاصی رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو۔ جب تک ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، کوئی قانون نہیں بنے گا دیش میں، یہ لوگ ایسا ہی ظلم کرتے رہیں گے، گندگی پھیلاتے رہیں گے، کیونکہ ان کی ذہنیں گندی ہو چکی ہے۔ یہ سستے نشے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ان کو سزا دینا بہت ضروری ہوگا۔ میرے نظریے سے ان کے اوپر قانون لاگو کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اسی لیے آج ہمارے کچھ ذمہ داروں نے، چاہے تبلیغی ہو، چاہے برولی ہو، چاہے اہل حدیث کے ہو، چاہے گوبندی ہو، یہ سارے مل کر ایک اجتماع کرے ہیں، یعنی ایک میٹنگ کرے ہیں، اور یہ لوگ ہو سکتا کل سپریم کورٹ جائیں گے تاکہ یہ قانون بنایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے بھی فیصلوں کو نظر انداز کیا گیا، یہ بھی یہ لوگ پروف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گا، کس طریقے سے ان کو نسل کشی ہوگی، کیونکہ ابھی خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، نظر انداز کرنے کا وقت نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان کو جب تک صحیح جواب نہیں ملتا، یہ لوگ
پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کس کی نسل ہے، کس کا بیج ہے، کس کا گند ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دیش کے سنویدھان کو ان کے باپ کی جاگیر سمجھ کے توڑ رہے ہیں، اور دیش واسیوں کے ساتھ یہ غلط حرکتیں جو کر رہے ہیں، اس کے لیے قانون لاگو ہونا چاہیے، قانون دیش میں بننا چاہیے، اور یہ قانون کو فالو جب نہیں کرے وہاں کی سرکاریں، اگرچہ یہ چیز کو جامع عمل نہیں پہنائی، تو اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے، اس طریقے سے سخت قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اب یہ تقریباً 11 وکیلوں کی ایک ٹیم یہ کل سپریم کورٹ جائے گی، اور یہ سارے خلاصے ہوں گے، مسجدوں میں کیا کیا جا رہا، گردواروں میں کیا کیا جا رہا، چرچوں میں کیا کیا جا رہا، انہوں چاہتے کیا ہیں، یہ گند کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، لوگ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں، خیر اس کو روکے گا تو کون، اس سے دیش کے حالات متاثر ہوں گے، خراب ہوں گے، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ یہ چیز کل جائیں گے تو ہم کو تو یقین ہے سپریم کورٹ فوراً ایکشن لے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود جو لاؤڈ اسپیکروں کو نکالا گیا اس کی ویڈیو بنا دی گئی، تاکہ ان کے پاس پروف رہے، ثبوت رہے کہ انہوں یہ نیچ کام کر کے بھی پھر نہیں کرے، بولنے بھی کم نہیں۔ اسی لیے ان کے ساتھ جو یہ لوگ نعرے مارے ہیں، غلط نمازیوں کے ساتھ غلط رویے سے پیش آئے، یہ سارے چیزیں آگے ہیں۔ اب دیکھنا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد اگرچہ سپریم کورٹ سے بات بن گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ OIC کو بھی یہ پیغام چلا جائے گا۔ یہ کیوں جائے گا، کیسے جائے گا، یہ آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، سپریم کورٹ یہ قانون بنا دے گا، اگرچہ ان کے ساتھ سختی سے وہ کر دے گا تو یہ چیز جہاں کی وہاں تھم جائے گی، نہیں تو ان کے ساتھ اللہ مالک ہے، کیونکہ ان کا گند دنے دن پہ بڑھتے جا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو جس طریقے سے جو 30 مار خواہ سمجھ رہے ہیں، ان کو روندنا ایک طریقے سے بہت ضروری ہے۔ برکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو۔ اب بالکل 2-3 روزے رہ گئے ہیں، اس کو مس ہونے مت دو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیا ہوتا ہم دیکھیں گے، ہماری پہلی نظر بنے ہوئی ہے۔ انہوں جو گند پھیلا رہے، یہ گندگی کا جواب ان کو تو معقول ملے گا، وہ بھی اچھا ملے گا، زبردست ملے گا انشاءاللہ۔ برکیف نمازوں کی پابندی کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔